اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ 14 ایسے امراض جن سے ہم ہمیشہ ہی بچنا چاہتے ہیں اور سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف حکیموں یا ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے ان مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو۔ کون کون سے امراض ہیں اور ان کے جو روحانی علاج ہیں وہ کس طرح سے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے دل کی تکلیف۔ تو اکثر لوگوں میں دل کی تکلیف ہوتی ہے کسی بھی ٹینشن یا بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کی جو بھی مرض ہوں گی ہمیشہ کے لیے ان سے آپ لوگوں کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو دل کے مرض کے لیے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 آپ لوگوں نے تلاوت کرنی ہے۔ کس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ جس کو بھی دل کا مرض ہو تو اس آیت کو 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلا دے، یا جو مریض ہو وہ خود پڑھے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس طرح سے 41 مرتبہ اس آیت کو آپ لوگوں نے تلاوت کرنا ہے، اور پانی پر دم کرنے کے بعد مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو مریض ہوگا وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ جو دوسرا مرض ہے وہ ہے ذیابیطس۔ یہ شوگر کا مرض ہوتا ہے، یہ بہت ہی موذی مرض ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے انسان کی ہڈیوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور ذیابیطس مطلب شوگر کے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات ہڈیوں کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 آیت نمبر کو آپ لوگوں نے اس طرح سے تلاوت کرنا ہے کہ شوگر کا جو بھی مرض ہوگا 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے سے آپ کو خود بھی فائدہ محسوس ہوگا، اور ڈیلی اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو تلاوت کرنا ہے 41 مرتبہ۔ اور اگلا مرض دیکھتے ہیں، وہ ہے منہ کے چھالے۔ منہ کے چھالے یا بدن میں پھنسیاں ہو جاتی ہیں، تو اس مرض سے بچنے کے لیے سورہ والضحیٰ پوری جو اس کی سورہ ہے اس کو آپ لوگوں نے تلاوت کرنا ہے۔ جس کے بھی منہ میں چھالے ہوں یا بدن پر پھنسیاں ہو جائیں تو وہ سورہ والضحیٰ پڑھ کر مرض کی جگہ، مطلب کہ جہاں بھی چھالے ہوں یا پھنسیاں ہوں تو وہاں پر پھونک مارے، انشاءاللہ عز و جل راحت ملے گی اور اس مرض سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہے نظر کا لگ جانا۔ اکثر اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یا کسی کاروبار میں نظر لگ جاتی ہے، یا اس طرح سے کسی بھی بری نظر سے بچنے کے لیے ہے سورہ قلم آیت نمبر 51 اور 52۔ یہ دونوں آیات آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ جس کو بھی نظر لگ گئی ہو، مطلب کہ جتنے بھی سخت نظر ہی کیوں نہ ہو، تو 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ یہ نظر کاروباری لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، تو جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے کاروبار والی جگہ پر اس کو پڑھ کر پھونک ماریں، مطلب روزانہ اپنی دکان یا جو بھی آپ کا بزنس ہے وہاں پر جا کر تو ڈیلی صبح صبح آپ لوگوں نے اس کو تلاوت کر کے اپنی دکان یا کاروباری جو آپ کی پلیس ہوگی، مرکز ہوگا، وہاں پر آپ نے اس کو دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کا کاروبار بھی ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ناف ٹل جانا۔ جس کی بھی ناف ٹل گئی ہو تو اس آیت کو لکھ کر ناف پر باندھ دے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178، اس کو لکھ کر آپ نے ناف پر باندھ دینی ہے، انشاءاللہ عز و جل
فائدہ حاصل ہوگا۔ تو برے خیالات یا وسوسے آنا، تو اکثر اوقات خواب میں ہمیں برے خیالات یا خواب آتے رہتے ہیں یا برے وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے سورہ علم نشرح کی پوری سورہ جو ہے پڑھ کر خود پر یا جو بھی مریض ہو اس پر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل حالات بہتر ہوں گے اور مریض ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بدن پر داغ دھبے ہو جانا یا ناسور ہو جانا، تو جس شخص میں بھی یہ داغ دھبوں یا ناسور کی بیماری ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 کو اس طرح سے تلاوت کرے کہ 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی میڈیسن دوائی یوز کرتا ہو اس پر پھونک مار کے اسے استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل جس طرح کے بھی داغ دھبے یا ناسور ہوگا ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے معدے کی کمزوری۔ مختلف لوگوں میں معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے، جس سے بچنے کے لیے سورہ قدر مکمل سورہ آپ لوگوں نے تلاوت کرنی ہے، اس طرح سے کہ جس کسی کے بھی معدے میں تکلیف یا کمزوری ہو تو سورہ قدر کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو پلائیں، یا خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ میں سے کوئی بھی مریض ہوگا وہ خود پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کو پانی پر دم کرنا ہے، یہ دن میں 3 مرتبہ اس پانی کو پینا ہے، دم کیا ہوا پانی، اور یہ عمل 7 دن تک کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل معدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے گردے اور پتے میں پتھری ہو جانا۔ اکثر اوقات کافی لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، تو اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی اس آیت کو آپ لوگوں نے تلاوت کرنا ہے۔ جس بھی شخص میں گردے کی تکلیف یا پتے کی میں پتھری ہو تو اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے مریض کو روزانہ پلاتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد پتھری آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے بدہضمی۔ تو کافی لوگوں میں یہ مرض بھی پایا جاتا ہے، تو اس مرض سے بچنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 کو آپ لوگوں نے تلاوت اس طرح سے کرنا ہے کہ جو بھی مریض ہوگا وہ کھانا کھانے کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر نمک پر دم کرے گا، نمک پر دم کرنے کے بعد اس نمک کو کھا لیں تو انشاءاللہ بدہضمی کی جو مرض ہوگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ تو اکثر بچوں اور بڑوں میں بھوک نہ لگنے کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں نے تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور مریض کو پلا دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے پیٹ میں درد ہو جانا۔ اکثر لوگوں میں یہ درد بھی عام پایا جاتا ہے معدے کی وجہ سے، معدے کی تکلیف کی وجہ سے، یا کوئی بھی ایسی چیزیں کھانے سے بھی پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اس مرض سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس آیت کو 5 مرتبہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، جس کے بھی پیٹ میں تکلیف ہو اس کے پیٹ پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی جو مرض ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہے سر درد ہو جانا۔ مختلف لوگوں میں سر درد کی بیماری پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ٹیبلٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس مرض سے بھی بچنے کے لیے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 ہم تلاوت کریں گے۔ تو جو بھی سر درد کا مریض ہوگا اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سر پر دم کرے گا، یا کسی اور کو کہے گا کہ
وہ اس کے سر پر دم کر دے گا انشاءاللہ عز و جل. جس کو بھی سر درد کی تکلیف ہوگی وہ اسے ہمیشہ کے لیے آرام حاصل کر لے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے دانت کی تکلیف. مختلف لوگوں میں دانتوں کی تکلیف پائی جاتی ہے یا داڑھوں کی تکلیف پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دانت یا داڑھیں نکلوا لیتے ہیں. تو داڑھ نکلوانا یا دانت نکلوانا اس کا کوئی بھی سولوشن نہیں ہے. یہ تکلیف مزید بڑھتے بڑھتے آپ کے تقریباً منہ کے سارے داڑھ اور دانت کو کھا جاتی ہے یہ مرض. تو اس مرض سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 23 آپ لوگوں نے اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ جس بھی دانت یا داڑھ میں درد ہوگا تو اس جگہ پر آپ لوگوں نے انگلی سے دبا لینا ہے اس جگہ کو، اور اس آیت کو 7 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جس انسان میں بھی یہ مرض ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایسی مزید ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.